مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو. آج کل تو نعوذ باللہ اللہ علم جہالت ہے یا ضد ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی عالم الغیب، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر انبیاء کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے اولاد یا ارحام میں کیا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کیسے کہا تھا کہ میرا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کہ اگر آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گی. وہ کہتے ہیں دیکھو نوح علیہ السلام کو پتہ تھا نا کہ آگے نسلیں کیسی پیدا ہوں گی. اللہ عالم، یا تو ضد ہے کہ اللہ کے قرآن کے ہر حکم کو بدلنا ہے. اب اس کا تو علاج یہی ہے کہ اللہ ہدایت دے. اب وہ کہتے ہیں بھی حالانکہ یاد رکھو کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر تھی 1500 سال، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنی نسلیں آتی گئیں، مرتی گئیں، پیدا ہوتی گئیں. جب سب کافر تھے یہی اندازہ کہ اگلے بھی کافر ہوں گے. یہ علم غیب تو نہیں تھا. علم غیب تو صرف اللہ کی صفت ہے. اب دیکھیں کہ سب سے اللہ نے 3 مخلوقات پیدا کی ہے، نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، خاکی بھی ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو علم دیا ہے، لیکن علم غیب کسی کو نہیں دیا. دیکھو نا کہ قرآن میں بڑی بات ہے. قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، نوح علیہ السلام کا، پیغمبروں کا، اقوام کا حالات سارے بیان کیے. جب کھول دیا تو غیب تو نہ رہا نا، وہ تو خبر دے دی. غیب تو اس وقت ہے جب تک مٹھی میں بند ہے، کھول دیا غیب نہیں ہے. وہ حجاج ابن یوسف کے بعد ایک اس قسم کا علم جفر والا نجوم والا ایک آدمی آیا اور نے کہا جی جو بھی آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا. تو حجاج ابن یوسف نے کمرے میں جا کے کنکریاں کچھ اس ہاتھ میں نہیں کچھ اس ہاتھ میں، کہا بتاؤ. اسے کہا اس میں 5 ہیں، اس میں 6 ہے. کھولا تو وہی تھا. حجاج حیران ہو گیا، بھی صحیح بتا دیا. وہ پھر اندر گئے، پھر جناب کنکری ہاتھ میں لے کے آیا، اب بتاؤ. انہوں نے کہا جی اس میں 8 ہیں، اس میں 9 ہیں. کھولا تو اسی طرح تھی. اب حجاج پریشان ہو گیا، اب یہ کیا بات ہے. اب دوبارہ حجاج تیسری بار گیا، کمرے میں واپس آیا. اس نے کہا اب بتاؤ اس میں کتنی. ان کا اب میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ گن کے آتے تھے، میں آپ کا علم چراتا تھا. اب آپ نے ہی نہیں گنا، جب آپ کو ہی پتہ نہیں ہے تو میں کیا چرا کے بتاؤں. علم غیب نہیں تھا وہ، تو میں آپ کا علم چراتا تھا کہ آپ کے علم میں کیا ہے. جو تھا میں نے بتا دیا. اب آپ کو ہی پتہ نہیں ہے، یہ تو علم غیب ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نورانی مخلوق جو ہے، یہ ہمارے حضرات جو ہیں نا جی، بس جو فوت ہو گئے اب اللہ کے سپرد ہے معاملہ، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہدایت. اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے کسی کو بد دعا نہ کرو، دعا کیا کرو. یہ بڑا نازک مقام ہے. کبھی زبان سے لفظ نکلتا ہے اور گولی کی طرح لگ جاتا ہے. دشمن بھی ہے، کہو یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، میرا دوست بنا دے. اگر دشمن ہے تو آپ تو اس کے دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہیں نا. ہلاکت یا بد دعا کرو گے تو کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوگا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جی، ایک دن
دن میں پورے عالم میں کتنے آدمی مرتے ہیں؟ لاکھوں. اور آج کل تو اللہ معاف کرے جو ظلم کا دور چل رہا ہے، ایک ایک جگہ پر ہزاروں بندے روز کے مار دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا فرشتہ ملک الموت جو ہے سب کے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب اگر لاکھوں بندوں کا روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت کو علم غیب ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں دیکھو کبھی ملک الموت ایسے کیا ہے کہ روح تو اس کا نکالنا ہو تو مولوی مکی کا نکال لے. وہ بھولتا بھی نہیں ہے، صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اس کو اتنا علم ہے، اگر ایک فرشتے کو اتنا علم ہے کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، انبیاء کی شان تو فرشتوں سے زیادہ ہے. تو یہ باتیں کر کے لوگوں کو دیکھ، لوگ بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھو نا جی حضرت نے کیا نکتہ بیان فرمایا. آگے بھی ہماری قوم ہے نا جی، ان کو کہو زندہ باد یہ حاضر ہیں، کہو مردہ آباد تو یہ حاضر ہے. سوچنے کی تکلیف یہ نہیں فرمائیں. یاد رکھو یہ علم غیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو 1 سال کی رپورٹ تفصیل سے لکھی ہوئی دے دیتے ہیں کہ اس سال کتنے مرنے ہیں اور کہاں کہاں مرنے ہیں. جب اللہ نے وہ فرشت دے دی تو غیب کہاں رہا؟ اور جس کا نہیں بتاتے ہیں فرشتے کو بھی پتہ نہیں. اب دیکھیں نا 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کے لکھنے والے، شان والے، حرمت والے، عزت والے، لیکن وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. جو تم نہیں کرتے وہ بھی نہیں جانتے. جو تم کل کرو گے ان کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، کرو گے تو پتہ لگے گا. یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو ہمارے دلوں کا بھی پتہ ہے، اور جو ہم نے دلوں کے اندر پروگرام بنائے وہ اس کا بھی پتہ ہی اللہ کی شان ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جب ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں بھیج رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح، تقدیس اور تحمید بیان کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو خلیفہ نہ بنائیں. اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. ہمارے بریلوی حضرات نے یہاں سے بھی مسئلہ نکالا کہ دیکھو جی فرشتوں کو علم غیب تھا.